اور جو کہتا ہے یا اللہ ربی، انہیں جواب کیا ملتا ہے؟ انی قریب، میرا پوچھ رہے ہو، میں بہت قریب ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بڑا خوبصورت مطلب بنتا ہے، بہت لطیف نکتہ ہے، اس کو سمجھیے۔ بعض وقت آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی گدھا جیسے عموماً آتے ہیں نا کہ جی کچھ مدد کر دیں، آپ پوچھتے ہیں کسی بچے سے یا میڈ سے یا چوکیدار سے کہ کون آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی فقیر آیا ہے۔ آپ کہتی ہیں اچھا 10 20 50 100 روپے نکال کر دیے دو جا کر اس کو۔ کبھی خود اٹھ کر گئی ہیں؟ نہ۔ 50 100 دیے، کہاں دیا اس کو؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود دکھائیں اس کو جا کر، لیکن بعض ایسے آتے ہیں کہ آپ منتظر ہیں کسی پہ، آپ کی کوئی بہت عزیز محبوب شخصیت آ رہی ہے، جب کوئی آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آئی ہیں یا آئے ہیں، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ حتیٰ یہ بھی نہیں کہتی کہ دروازہ کھول دو، آپ کہتی ہیں ٹھہرو آپ خود، یعنی جوتا پاؤں میں نہ ننگے پاؤں۔ کیوں؟ اس سے مجھے خود سر اکار ہے، یہ میرے لیے ہے، یہاں ہم بیچ میں کسی اور کو نہیں کہتے کہ آپ کہو۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کافروں سے کہہ دیجئے، یعنی کافر اس قابل نہیں ہے کہ خدا ان سے بات کرے، کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے خطاب کیا جائے۔ قل یا ایھا الذین آمنوا، حتیٰ یہ کچھ ایمان لانے والے بھی ایسے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان کو جا کر، ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ جس طرح قیامت میں خدا نے سب سے بڑا عذاب بعض لوگوں کے لیے جو ذکر کیا ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے عزیزان۔ اب دیکھیں باپ جب بچے سے ناراض ہوتا ہے تو یوں نہیں ہوتا کہ اس کا کھانا پینا روک لیتا ہے، کھانا نہیں دیتا، نا کھانا دیتا ہے اس کو، لیکن اسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس سے بات نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ بول چال چھوڑ دے، ملاقات چھوڑ دے، بات چیت چھوڑ دے، دیکھنا پسند نہ کرے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اچھا پھر اسی دعا میں آگے ماں فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اس کے آگے جو جملہ ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ استقراض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی سے قرض طلب کرنا، لون کی ڈیمانڈ کرنا، مجھے قرض دو۔ امام فرما رہے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس سے میں نے جب بھی مانگا اس نے مجھے عطا کیا، لیکن جب وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں دینے میں آج، کل، دین، دیر، ہاؤ، اف، بٹ، وائی، یہ سب کرتا ہوں۔ کیا میں نے یعنی دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں لت لال سے کام لیتا ہوں، اگر مگر کرتا ہوں۔ اشارے پروردگار عالم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو بہترین قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ دیکھیے ہم جو لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، روایات کے مطابق امام فرما رہے ہیں یہ جو صدقہ و خیرات تم دے رہے ہو نا، یہ اس بھاری پتھر کی طرح نہیں ہے جس کو تم سمندر کے کنارے سے ہٹاتے ہو تو جگہ خالی رہ جاتی ہے، یعنی اس طرح اس کو نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے نکلا تو وہی بس کئی سال بعد، نہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ صدقے کی مثال اس نہر کسی ہے کہ جس میں سے ابھی تم پانی اٹھاتے نہیں ہو کہ وہ پیچھے سے آ کر بھر دیتا ہے۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تو میں اس کو کئی گنا کر کے لوٹاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے خدا کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اور بندے کی حقارت کو کتنے نچلے درجے پر لا کر امام گفتگو فرما رہے ہیں حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ یعنی کس قدر اعزاز کی بات ہے میرے عزیز کہ خداوند متعال وقت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، آؤ میرے پاس، بلا واسطہ، بلا فصل، فردن ایک ایک کی بات سنوں،
کیسی توجہ خاطر ہونی چاہیے کہ خدا ہماری آوازوں کو سن رہا ہے. کیا یعنی کیا افتخار کا مقام ہے عزیزان. یہ وقت سحر، یہ وقت فجر بڑی نعمت ہے. مشاہدہ کریں آپ کبھی. اور اس کائنات میں آپ دیکھیں فجر سے زیادہ حسین اور پراسرار کوئی مظہر نہیں ہے. اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے سحر خیزی کی عادت ہو گئی ہے. اس عادت کو بنائے رکھیں انشاءاللہ. یہ فجر کا وقت ہے کہ جب وہاں سے عطا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور افق کی تاریکی جب دور ہوتی ہے اور اس وقت انسان بیدار ہوتا ہے اور دامن طلب کو پھیلا کر نور السماواتی والارض کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے ذہن کی دنیا، اس کے ضمیر کی، اس کے دل کی دنیا ایسی منور ہو جاتی ہے، ایسی منور ہو جاتی ہے کہ وہ تنویر، وہ تجلی، وہ نورانیت، وہ روحانیت جو ہے وہ پائیدار رہتی ہے. پھر اس نورانیت کو زوال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت فجر استغفار قبول کیا جاتا ہے، وقت فجر توبہ قبول ہوتی ہے، وقت فجر دعا رد نہیں ہوتی، وقت فجر رزق عطا ہوتا ہے، وقت فجر انوار وجود کی بارش ہوا کرتی ہے. وہ مالک، وہ فیاض، وہ سخی، وہ جواد، وہ رازق، وہ خالق، وہ کریم، وہ اکرم الاکرمین. پروردگار وہ سونا لٹا رہا ہے. آپ لوٹیے تو صحیح، شوق سے لوٹیے، ولولے کے ساتھ، کہ پہلی کرن جب وہاں سے چلے تو آپ کے دامن میں آنی چاہیے. اسے کہتے ہیں مسابقت کی دوڑ. قرآن کہہ رہا تھا فاستبقوا الخیرات. تو کمپٹیشن کرنا ہے اگر تو یہاں کیجیے نا کہ ادھر سے جو فیض آ رہا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دامن میں پہنچے. اور جب شوق ہوگا، جب للک ہوگی، محنت ہوگی، جد و جہد ہوگی، سچی ہوگی، جب دل میں مودت ہوگی، یاد خدا، یاد مصطفیٰ، یاد اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تمام عناصر جمع ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی محروم رہ جائے؟ ممکن نہیں ہے میرے